محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، پنج وقتہ نماز کے اوقات اور ان کے ناموں پر گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ کبھی بھی کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے صرف کسی ایک چیز کو نہ پکڑیں، ضلالت اور گمراہی ہے کسی ایک چیز، قرآن کو پکڑنا ہے صرف حدیث کو پکڑنا۔ ہدایت یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ ہم لے کر کے چلیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو جبرائیل امین کی حدیث بتا رہا تھا کہ اللہ رسول نے فرمایا، دیکھو یہ خانہ کعبہ کی دیوار، اس مقام پر جبرائیل امین نے ہم 2 دن رہ کر کے ہماری امامت کر کے ہمیں نماز بتلایا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم ظہر سے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سورج ڈھلا، سورج ڈھلنے کا مطلب سورج مشرق چلتا ہے مغرب کے لیے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل سیدھا ہوتا تھا، دونوں ہاف بالکل سینٹر میں آ جاتا، اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت، جس میں نماز جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے سورج ڈھلا، جبرائیل امین نے ہمیں 4 رکعت، ہمیں ظہر کی نماز، دیکھو ظہر اللہ رسول نے نام رکھا، اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز ہمیں ادا کرا دی، جبرائیل امین نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ہم کو چھوڑ دیا، ہم اپنی جگہ پر، جبرائیل امین اپنی جگہ پر، حتی صار ظل کل شیء مثلہ، یہاں تک کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ یہ کوئی بھی آپ لکڑی رکھیں یا درخت وغیرہ رکھتے ہیں، ایسے آپ رکھیں گے تو اگر سورج صبح کا وقت ہے تو سایہ مغرب کی طرف اس کا بڑا سا ہوگا، سورج جتنا نیچے ہوگا مشرق میں طلوع ہونے کے بعد، ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف اتنا ہی بڑا نظر آئے گا۔ سورج جتنا اوپر مشرق سے اوپر چڑھتا گیا اور مغرب کی طرف آنے لگے گا، سایہ اس کا کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کہتے ہیں آدمی اپنے سر پر کھڑا ہوتا ہے، یعنی جب سورج بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے تو آدمی کا سایہ اس کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، کیوں دائیں اور بائیں نہیں رہے گا۔ یہ ہے زوال کا وقت، اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے برابر ہو گیا۔ جیسے آپ نے 1 فٹ کی لکڑی رکھی ہے، 1 فٹ کی لکڑی کا سایہ مغرب کی طرف اس کے برابر ہو گیا، یعنی سورج اب نصف النہار سے اب مغرب کی طرف، غروب ہونے کی طرف ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سایہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، یہ کہنا سایہ مغرب کی طرف آ گیا یہاں تک، اس کے برابر، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل امین نے آ کر کے ہم کو عصر کی نماز ادا کرائی۔ عصر کا وقت کب شروع ہوا؟ حتی صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر جبرائیل امین نے چھوڑ دیا ہم کو، ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی۔ پھر اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو جبرائیل امین آئے، ہم کو 3 رکعت نماز مغرب پڑھائی، سورج غروب ہوتے ہی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نمازوں کے نام بھی، اس کا مطلب نماز بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا، جبرائیل امین اللہ کے رسول کو سکھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے رہے۔ نماز عشاء ہو گئی، نماز مغرب۔ پھر جب جبرائیل امین چلے گئے، چھوڑ دیا ہم کو، پھر جب شفق غائب ہو گئی تو جبرائیل امین نے آ کر کے ہمیں عشاء کی نماز ادا کرائی۔ شفق کیا چیز ہے؟ سورج جب غروب ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے بہت دیر تک سرخی رہتی ہے، شفق احمر کہتے ہیں وہ۔ یہ سرخی آپ اندازہ لگائیں، کبھی بھی آپ دیکھیں گے سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کی طرف مغرب کی طرف سرخی ہوتی ہے، اور یہ سرخی گھنٹے سوا گھنٹے تک رہتی ہے۔ یہی عشاء کا وقت ہے، جب وہ سرخی غائب ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اب عشاء کا وقت ہو گیا۔ جبرائیل امین آئے، جیسے ہی سرخی غائب ہوئی آئے، عشاء کی نماز پڑھا دی۔ دیکھیں 4 نمازیں آپ نے پڑھی اور باقاعدہ نبی علیہ السلام نے نمازوں کے نام لیے۔ پھر جیسے صبح صادق شروع ہوئی، رات ختم ہوئی،
آ کے جبرائیل امین نے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہاں بعض روایتوں میں اختلاف ہے کہ جبرائیل امین نے امامت جو شروع کی تھی فجر سے یا ظہر سے، ایک الگ سا مسئلہ ہے۔ بہرحال پانچوں وقت کی نماز اول وقت جبرائیل امین نے پڑھی، یاد رکھنا ہے اول وقت۔ جیسے سورج ڈھلا ظہر کی نماز، جیسے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہوا عصر کی نماز، جیسے سورج غروب ہوا فوراً مغرب کی نماز، سرخی جیسے غائب ہوئی اول وقت عشاء کی نماز پڑھا دی، اور ایسے ہی فجر کا وقت ہوتے ہی آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہاں سے دو چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ہی نے نمازوں کا وقت بھی مقرر کیا، اگر مقرر نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کتاب میں نمازوں کا نام کیوں لیتا؟ من بعد صلاۃ عشاء، تو اس کا مطلب کہ نمازوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اوقات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، اور نماز اور اوقات سکھلانے کے لیے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، پہلے دن ہر نماز اول وقت میں پڑھی، پھر دوسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کو آخر وقت میں پڑھا، جبرائیل امین نے آخر وقت پڑھایا۔ جس وقت عصر کی نماز پڑھائی تھی اس سے کچھ پہلے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے جو آخری وقت تھا، بالکل جبرائیل امین نے ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھائی، پہلے دن اول وقت اور دوسرے دن آخری وقت۔ ہر چیز کا سایہ پہلے دن سورج جیسے ڈھلا جبرائیل امین نے ظہر کی نماز پڑھا دی، لیکن دوسرے دن جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے قریب ہوا تو اس کے کچھ پہلے بالکل آخر وقت میں پڑھائی کہ آپ نماز ظہر پڑھیں اور ادھر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ ظہر کے بالکل آخری وقت پڑھائی، پہلے دن کے بالکل آپ پوری۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جبرائیل امین گئے اور عصر کے وقت آئے۔ پہلے دن تو جیسے ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہوا، عصر کی نماز پڑھا دی، آج آئے تو کافی تاخیر کر کے آئے، آنے کے بعد عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح سے دوسرے دن ہر نماز کو پڑھایا، اس کے آخری وقت میں پڑھایا۔ پہلے دن ہر نماز کو اول وقت پڑھایا اور دوسرے دن ہر نماز کو آخر وقت پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے دن کی 5 نمازیں پڑھائی اور فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا آپ کے امت کا نماز اس وقت شروع ہوگا اور اس وقت تک ختم ہوگا۔ آسانی اللہ نے پیدا کر دی، چونکہ ہر ایک کے لیے اول وقت تھوڑا سا ٹائم محدود کر دے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں پڑھو تو قضا ہو جائے گی، تو بڑی مشکلات میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی پیدا کر دی، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین نے کہا آپ کی نماز کا وقت اللہ نے اس وقت شروع کیا ہے اور اس وقت ختم کیا ہے، اب اس درمیان آپ کا امتی جب بھی چاہے نماز پڑھے گا تو ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے نماز کے اوقات۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اول وقت نماز پڑھنا افضل ہے، عشاء کو تاخیر کر کے باقی ساری نمازوں کو اول وقت ادا کرنا یہ افضل الاعمال ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل وقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لینا سب سے افضل عمل ہے۔ اور آپ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی یہی افضل ہی وقت اختیار کیا ہے۔ اجازت ہے آخری وقت تک، لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ نماز کا وقت آئے تو اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون پر عمل کریں، یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو پانچوں نمازوں کے اوقات اور پانچوں نمازوں کے نام تھے، اور قرآن و حدیث سے ہم نے بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔